پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم إنك أنت العليم یا الحكيم فتاح یا علیم يا فتاح يا عليم. باب قول اللہ باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أعمال بني آدم وقولهم يوزن وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط القسط مصدر المقسط وهو العادل وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر وأما القاسط فهو الجائز. حدثنا أحمد بن أشكاب حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. صدق رسول الله. صدق الرسول. بخاری شریف کا یہ آخری باب ہے جس میں امام بخاری نے ترجمہ یہ رکھا کہ قیامت کے دن میزان عمل رکھی جائے گی لوگوں کے اعمال خواہ اعمال جوارح ہوں یا اعمال قلوب اور ان کے اقوال سب کے سب وزن کیے جائیں گے میزان عمل میں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم رکھیں گے قیامت کے دن عدل قائم کرنے کے لیے میزان عمل. سمجھ میں آیا؟ یعنی عدل قائم کرنے کے لیے تو عدل تو جو اللہ فرما دے وہ عدل ہے. تو عدل قائم کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ عدل اس سے قائم کیا جائے گا میزان سے، بلکہ میزان سے آدمیوں کے اعمال وغیرہ کا عدل ظاہر ہوگا. میزان عمل سے ظاہر ہوگا تو وہی ظاہر کرنا عدل قائم کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس کے ایک ایک لفظ پر ذرا غور کیجیے. وَنَضَعُ ہم رکھیں گے، قائم کریں گے میزانوں کو. میزان کی جمع موازین ہے. یہ یا تو موزونات جو ہیں وہ مختلف انواع کے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے ترازو بھی مختلف ہوگی. مثلاً
ایک ترازو وہ ہے جس سے آدمی کے صدقات خیرات وغیرہ وزن ہو جائیں، اور ایک ترازو یہ ہے کہ آدمی کا ذکر اللہ، تلاوت قرآن وغیرہ وزن ہو، اور ایک یہ ہے کہ آدمی کی برائیاں وغیرہ وزن کی جائیں۔ تو اس طرح سے موازین کہا گیا کہ ہر چیز کے لیے میزان الگ ہے یا الگ الگ وزن دیا جائے گا، اس لیے موازین کہا گیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، یہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب یہ قائم کیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل قائم کرنے کے لیے موازین یعنی بہت سی میزان قائم کریں گے۔ بہت سے میزان اس لیے کہ مختلف اعمال، اقوال وغیرہ ہیں، اعمال قلوب بھی ہیں، اعمال جوارح بھی ہیں، اسی طرح اقوال وغیرہ ہیں، سب کا وزن کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں عمل ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتا، جیسے کسی سے محبت کرنا یہ دل کا عمل ہے، اور نفرت کرنا یہ دل کا فعل ہے۔ تو اس طرح پر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو عدل قائم کرنے کے لیے کہ کس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کی، تو یہ مختلف اقوال، یہ مختلف صورتیں ہوئیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ترجمۃ الباب قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے، اور اس پر عطف تفصیلی کیا کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا۔ یہ نمایو ہم ترازو رکھیں گے، ترازویں رکھیں گے۔ ترازو رکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس رکھ دی، بلکہ وزن لینا اس کا مقصود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ پڑھا دیں۔ چلیے، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ آیت میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لفظ قسط آیا، کلمہ قسط۔ یہ قسط سے اشتقاق اکبر قسطاس کا بھی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مجاہد کہ قسطاس کا معنی عدل ہے رومی زبان میں۔ عدل قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن یہ اللہ تعالی میزان
قائم کرے گا اور اس میزان سے عدل ہوگا، اعمال، اقوال اور کچھ بدعملی وغیرہ سب چیز کا وزن ہوگا۔ چلیے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل قائم کرنے کے لیے مفعول له ہے القسط، عدل قائم کرنے کے لیے ہم میزانیں رکھیں گے قیامت کے دن کہ اس سے وزن ہو، اور وزن کرنے کے بعد معادلہ ہو کہ کس چیز کا وزن گھٹا، کس چیز کا وزن بڑھا۔ بنو آدم کے اعمال، اقوال سب وزن کیے جائیں گے۔ صرف یہ نہیں میزان عمل، بلکہ میزان العمل والقول دونوں ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جو آیت میں قسط کا لفظ آیا اس سے ایک اشتقاقی تعلق قسطاس کا ہے، اور یہ رومی لفظ ہے۔ عدل کو رومی زبان میں قسطاس کہتے ہیں، اور عربی میں یہ رومی ہی سے غالباً آیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو یہ قسطاس ترازو کے معنی میں یا معادلہ کرنے کے معنی میں۔ چلیے، یقالو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت میں لفظ قسط جو آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ قسط مقسط کا ماخذ ہے، مصدر کا معنی وہ مصدر نہیں جو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ما یشتق منہ، جس سے افعال مشتق ہوتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ مصدر کے معنی ماخذ۔ چلیے، مقسط عادل کے معنی میں، اور قاسط یہ جائر ظالم کے معنی میں۔ بتانا کیا ہے کہ یہ آیت میں لفظ قسط آیا، قسط کا اسم فاعل اگر عدل کے معنی میں لینا ہو قسط کو، تو اس وقت باب افعال سے اسم فاعل بنے گا، اور ظلم کے معنی میں لو تو اس وقت یہ مجرد سے لیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ قسط کا اسم فاعل مجرد سے ہو، وہ ظلم کے معنی میں ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسطون یہ قاسط کی جمع ہے، تو ظالم جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ قسط بمعنی قسط بمعنی عدل لے کر وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا نہیں ہے، ہاں، ورنہ مطلب یہ ہوگا کہ جو عدل پر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ یہاں پر قاسط کا معنی ظالم، اس لیے اب قسط کا اسم فاعل اگر ظالم کے معنی میں لیں تو کیا آئے گا، اور عادل کے معنی میں لیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اسم فاعل
عادل کے معنی میں باب افعال کا اس میں فاعل جو ہوتا ہے اس وزن پہ آئے گا. تو مقسط کے معنی عادل اور قاسط کے معنی ظالم. سمجھ میں آیا؟ تو یہ قسط ذو الاضداد الفاظ میں سے ہے. عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو متضاد المعنی ہیں، دو معنی میں مشترک ہیں اور دونوں معنی متضاد ہیں. جیسے بلاء، اس کا معنی مصیبت اور دوسرا معنی انعام، دونوں متضاد چیزیں. انعام نعمت ہے اور مصیبت زحمت ہے. اس لیے اب یہاں یہ اس میں فاعل جو بنا قسط کا بمانے عادل، تو باب افعال میں آئے گا اس کا اس میں فاعل. اور جب مجرد سے اس میں فاعل لیں گے تو وہ ظالم کے معنی میں ہوگا. یہ بتایا. چلیے ہاں اب حدیث شریف لیجیے. حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل. امام بخاری کہتے ہیں احمد ابن اشکاب نے ہم کو حدیث سنائی. وہ کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے. انہوں نے اخذ کی عمارہ ابن قعقاع سے. عمارہ ابن قعقاع نے یہ لیا ابو زرعہ سے، اور ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو سنا. فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلمتان، دو جملے. یہ کلمہ نحوی صرفی اصطلاح والا نہیں ہے کہ لفظ مفرد. سمجھ میں آیا؟ لفظ مفرد معنی دار ہو لفظ، ایک لفظ، تو اس کو کلمہ کہتے ہیں. وہ معنی مراد نہیں ہے. کلمہ سے یہاں لغوی معنی مراد ہے، اور لغوی معنی میں کلمہ اور کلام دونوں کا ایک معنی. سمجھ میں آیا؟ تو اسی اعتبار سے اہل علم کلمہ طیبہ کہتے ہیں. دو جملے ہیں مگر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ. تو وہ کلام طیب کے بارے میں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ مطلب ہوا کہ دو جملے ہیں کلمہ طیبہ، اور اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. تو یہ جنس کے معنی میں کلمہ لے کر یہ دو تین جملوں کو بھی مشتمل ہو جائے گا. جیسے قرآن مجید میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، تو یہاں پر بہت سے بھی جملے ہو سکتے ہیں. چلیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے روایت کی کہ ان سے آپ نے سنا کلمتان، دو جملے. میں نے کلمہ کا معنی جملہ کہا. کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نحو اور صرف کی اصطلاح کے اعتبار سے نہیں، بلکہ نحو اور صرف کی اصطلاح تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں آئی.
اور رسول پاک کا زمانہ بہت پہلے ہے. تو حضور نے جو کلمتان فرمایا یہ لغوی معنی میں ہے. دو جملے سمجھ میں آیا. کلمہ اور کلام لغت میں ایک معنی میں ہے. اسی لیے ایک لفظ بولتے ہیں کلمۃ اللہ العلیٰ، یہاں سے کلام ہی مراد ہے. چلیے کہتے ہیں دو جملے ہیں حبیبتان، بہت محبوب ہیں رحمان کی بارگاہ میں. رحمان فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بولے ہوئے دو جملے اللہ نے پسند کیے، محبوب رکھا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ نہیں کہ یہ اللہ پر واجب ہے. اللہ تعالی پر کسی کا کوئی عمل واجب نہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں چلیے دو جملے اللہ کو بہت محبوب اور پسند ہے، یعنی رحمان کو. تو رحمان کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ نے وہ دو جملے ادا کیے، اللہ کو پسند آئے. تو اللہ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ پسند کرے، بلکہ رحمت ہے اللہ کی کہ آپ کے کسی عمل یا کسی قول کو وہ پسند فرمائے. سمجھ میں آیا؟ یہ رحمت ہے اللہ کی. ہاں اسی لیے یہ اچھے سے اچھا عمل کرو تو اس سے جنت واجب نہیں ہوتی. اور اسی لیے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ، کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں تو رحمان کی بارگاہ میں وہ بہت پسندیدہ اور محبوب ہیں. تو پسندیدہ چیز مشکل ہوتی ہے کہ یہ جملہ مشہور ہے ضرب المثل کے طور پر کہ احب الاعمال الی اللہ احمدھا، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہی ہے جو زیادہ مشکل ہو. احمدھا مگر یہ نہیں، بلکہ پسندیدگی اللہ کے ہاں جو ہے اس کی رحمت سے. سمجھ میں آیا؟ حبیبتان الی الرحمن، تمہارے پڑھے ہوئے وہ دونوں جملے اللہ کو محبوب ہیں تقاضائے رحمت سے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان، حالانکہ جو عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا زیادہ مشکل ہوگا. اسی لیے جہاد کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے کہ یہ بہت مشکل عمل ہے. ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں جملے زبان پر بڑے آسان اور بہت ہلکے کہ بغیر پیچیدگی کے ادا ہو جائے، مگر میزان عمل میں بہت باوزن. میزان عمل میں بہت باوزن. اس کا اندازہ آپ اس چیز سے کیجیے کہ میزان عمل کتنا بڑا ہے، کہ اس میں کتنی باوزن اور بڑی بڑی چیزیں وزن کی جا سکتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی رب ارنی المیزان، اے اللہ مجھ کو میزان عمل دکھا دے. تو اللہ تعالی نے حجابات ہٹا دیے، دیکھا میزان عمل. داؤد علیہ السلام دار و قطار رونے لگے
کہ اتنا بڑا میزان عمل کا ایک ایک پلہ کہ ساتوں آسمان اس کے سامنے چھوٹے نظر آئے. داؤد علیہ السلام رونے لگے، عرض کرتے ہیں یا ربی من یملأہ، اے اللہ میزان عمل کا اتنا بڑا پلہ کون اس کو کر سکے گا؟ ساری دنیا اپنے اعمال کو لے کے آئے تو ایک پلے میں وہ چھوٹے سے تھوڑا سا نظر آئے. داؤد علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی تو اللہ نے حجابات ہٹا دیے اور میزان عمل دیکھا تو اتنا بڑا میزان عمل کا ایک ایک پلہ کہ ساتوں آسمان اس کے سامنے چھوٹے نظر آتے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے میزان عمل میں بڑے بوجھل ہوں گے تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے آسان اعمال پر اتنا بڑا وزن عطا کیا جائے. سبحان اللہ. اب چلیے ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بوجھل. وہ دونوں جملے کون سے ہیں یہ پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک جملہ. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی اس کے کمالات کے بیان کے ساتھ. یعنی تسبیح کا معنی ذکر پاکیزگی، ذکر کمالات. سمجھ میں آیا؟ یہ سبحان کے معنی نہیں، حمد کے معنی کمالات کا ذکر، اور تسبیح کے معنی اللہ کا ہر عیب سے پاک ہونا. کوئی بھی عیب رب العالمین کی اوصاف اور ذات کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. محال ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے متعلق ہو کوئی عیب. سمجھ میں آیا کہ وہ پاک ہے. سبحان اللہ ہے، اللہ کی پاکی اس کی حد کے ساتھ، یعنی اس کی پاکیزگی کا بیان، اور اس پاکیزگی کے ساتھ اس کے کمالات بے حساب اور عظیم الشان. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ جس کی بڑی عظمت ہے. اے برطرف خیالو قیاسو گمان ہوا وجہ سے گفتہ اندے سنے، گفتہ اندو سنی، سنی جیم و خاندائیں. بہرحال یہ اللہ کی تسبیح اور حمد اور تسبیح اور عظمت کا بیان اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میزان عمل اس کے بوجھ سے دب جائیں گے. بہت بوجھ اس کا ہوگا. ایک حدیث میں وارد ہوا کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ بہت مجبوریاں پریشانیاں مجھے گھیرے ہوئے ہیں، کھانے پینے تک کا سہارا نہیں. آپ دعا فرماتے ہیں کہ میری مصیبتیں کم ہو جائیں. تو رسول پاک نے فرمایا تم یہ تسبیح فجر طلوع ہونے کے بعد 100 مرتبہ پڑھو اور ایک ہفتے بعد مجھ سے ملاقات کرنا. 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے رہے. تسبیح میں ایک لفظ زائد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ و بحمدہ استغفر اللہ یہ لفظ زائد ہے. تو
اب سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی اس کے کمالات کی عظمت کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی بڑی عظمت والا ہے وہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بیان کرنا آدمی کے میزان عمل میں اس کے عمل کا وزن بڑھا دیتا ہے، اس کا وزن بہت ہے. اس لیے آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں. پہلے متن حدیث بھی پڑھ لیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. یہ دونوں جملے جو عقید میں پڑے ان کا اتنا وزن ہے. رسول پاک کی خدمت میں جو صحابی اپنی تنگی معاش اور تنگی رزق کی شکایت لے کر آئے تھے اور دعا کی فریاد کی تھی، تو رسول پاک نے یہی فرمایا یہ تسبیح پڑھو اور ایک ہفتے بعد مجھ سے ملنا. انہوں نے ایک ہفتے تک یہ تسبیح پڑھی اور بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا مال ہو گیا ہے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں تو یہ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنے سے آدمی کا عیب دور ہوتا ہے. عیبوں میں سے ایک عیب محتاجی بھی. سمجھ میں آیا؟ محتاجی دور ہو جاتی ہے. تو یہ آپ سب لوگ میرے ساتھ اس کو پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معائب عیب سے پاک بنائے اور ہمیں کمالات سے مرصع کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.